اس لیے کہ یہی تو فرق ہے اسلام اور کفر کے درمیان میں. بنا بنا کے ماننا کفر ہے، بنے بنائے کو ماننا ایمان ہے. لیکن جن کے مزاج میں بنا کے ماننا تھا انہوں نے خدا کو بنا کے مان لیا، انہوں نے رسول کو بنا کے مان لیا، اور انہوں نے خلیفہ بنا کے مان لیا. اس لیے کہ ان کے مزاج میں بنانا تھا. تو اللہ تو بنانے والی چیز نہیں ہے، لیکن بنانے والوں نے بنا اور شاطرانہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ حلوے کے بت بنا لیے کہ جب بھوک لگی جب کھا لیا، تو جب خدا ہی نہیں رہا تو ماننے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. لیکن ولایت بنائی نہیں جا سکتی. دیکھیے اب یہ مورخین تاریخ داں حضرات کے درمیان مناظرہ پڑھنے والے سال ہا سال مناظرہ کرتے رہے. صدیوں سے مناظرہ کا بازار گرم رہا کہ خلیفہ کون ہے، سچا خلیفہ کون ہے، جھوٹا خلیفہ کون ہے. یہ بحثیں ہوتی رہی ہیں. تاریخ میں کبھی ثابت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اتنی جھوٹی روایتیں بنام تاریخ، بنام روایت، بنام حدیث آ گئی ہے کہ جس کی جانچ پڑتال میں پوری عمر گزر جاتی ہے، مسئلہ حل ہی نہیں ہو پاتا. تو کیوں ہم تاریخ میں جائیں، کیوں ہم مناظرے کی دنیا میں جائیں؟ عقل و منطق کی روشنی میں فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ دیکھیے بہت ہی 2 منٹ میں 2 جملوں میں پوری بحث کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر مناظرے کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تاریخ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضخیم کتابوں کی طرف مراجعے کی ضرورت کیا پڑے گی جب مسئلہ حل ہو جائے. 2 جملوں میں حل ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جھوٹی خلافت اور سچی خلافت، سچا ولی اور جھوٹا ولی، ان کو سمجھنا بہت آسان ہے. وہ خداوند عالم کا مزاج آپ دریافت کر لیجئے. پروردگار کا مزاج یہ ہے کہ جس کسی کو بھی وہ ولی بناتا ہے وہ منہ بولا ولی نہیں بناتا. منہ بولا ولی نہیں بناتا کہ تم ولی بن گئے، اب آپ جھگڑا کریے کہ یہ ولی ہیں کہ وہ ولی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یعنی جس کو اللہ ولی بناتا ہے اسے اختیارات دے کے بناتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ولی ہم نہیں بنا سکتے، آپ نہیں بنا سکتے، جمہور نہیں بنا سکتا، سارے کی ساری دنیا مل کر بھی کسی کو ولی نہیں بنا سکتی. اس لیے کہ ساری دنیا ولی تو بنا دے گی، خلیفہ تو بنا دے گی، لیکن اختیارات نہیں دے سکتی. اور جو حقیقت میں اللہ کا ولی ہوگا، جس کو اللہ بنائے گا یا جس کو بندے بنائیں گے، ان کا سمجھنا آسان ہے کہ جس کو اللہ بناتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اور جس کو بندے بناتے ہیں اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. تو جہاں دیکھیں اختیارات ہیں سمجھ جائیے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور جہاں آپ یہ دیکھیں اختیارات نہیں رکھتا تو سمجھ جائیے کہ یہ بندوں کا بنایا ہوا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو حشرات الارض سے ڈر جائے وہ خلیفۃ الارض کیسے ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد. ولایت کسی کی دی ہوئی چیز نہیں ہے، کسی کی بخشی ہوئی چیز نہیں ہے، میلے سے خریدی نہیں جا سکتی ہے. اس لیے کہ ولایت صرف اور صرف، اس آیت میں آپ اگر غور فرمائیں تو اس میں کہا گیا انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ کے پاس ولایت کہاں سے آئی؟ یہ بھی تو سوال کرتے ہیں لوگ. ولایت اللہ کے پاس جو ہے وہ ولایت ذاتی ہے، یعنی کسی کی بخشی ہوئی نہیں ہے. ذاتاً ولایت اسے حاصل ہے، حقیقی ولایت حاصل ہے، جعلی نہیں ہے، قرار دادی نہیں ہے، کسی نے اس کو ولی بنایا نہیں ہے، نہ یہ کہ وہ خود بخود بن گیا ہے. چونکہ وہ مالک حقیقی ہے لہذا ولی حقیقی ہے. مالک حقیقی ہے اس لیے ولی حقیقی ہے، کیونکہ یہ کائنات اس کی ملکیت ہے. یوں تو آپ کے بادشاہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ رعایا ہماری ہے، یہ حکومت ہماری حکومت ہے، یہ سلطنت ہماری سلطنت ہے. تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ ایک بادشاہ بھی کہتا ہے یہ زمین میرے ملک کی زمین ہے، یہ آسمان میرے ملک کا آسمان ہے، یہ ہوائیں یہ فضائیں میری ملک کی ہیں، یہ دریا یہ سمندر میرے ملک کا ہے.
اگر یہ آپ کا ہے، آپ کی ملکیت ہے، تو پھر بتائیے کہ آپ کا اختیار اس پر کیوں نہیں چلتا؟ اگر یہ زمین آپ کی زمین ہے تو پھر زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اگر یہ فضائیں آپ کی فضائیں ہیں، یہ ہوائیں آپ کی ہوائیں ہیں، تو پھر سیلاب کیوں آتا ہے؟ پھر ہوائیں زہر آلود کیوں ہو جاتی ہیں؟ پھر آسمان سے بارش کیوں نہیں ہوتی؟ اگر اختیار آپ کا ہے، اگر ملکیت آپ کی ہے، تو پھر اختیار چلتا کیوں نہیں آپ کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منہ بولے حاکم ہیں، حقیقی حاکم نہیں ہیں، حقیقی سرپرست نہیں ہیں، حقیقی ولی نہیں ہیں، بلکہ جو ہے بن گئے ہیں یا بنا دیے گئے ہیں۔ لقد تقمصھا کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ بنا دیا گیا یا بن گئے یا بنا دیے گئے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ دنیا کے بنائے ہوئے حاکم ہوں گے، اللہ کے نہیں۔ اللہ کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ حقیقی ملکیت۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ رومال میرا رومال ہے تو اس پر اختیار میرا ہونا چاہیے۔ اگر یہ میرے اختیار میں نہ ہو تو پھر یہ میری ملکیت نہیں ہے۔ حقیقی ملکیت وہ ہے جو حقیقی اختیارات جس پر چلے۔ اگر یہ کائنات کا ولی اللہ ہے تو اس کا اختیار بھی چلتا ہے۔ اب اللہ نے رسول کو اگر ولایت دی تو منہ بولی ولایت نہیں دے دی یا لکھ کر نہیں دیا، بلکہ حقیقی معنوں میں ولی بنایا، یعنی اختیارات دیے۔ اسی طرح سے امیر المومنین کو اگر ولی بنایا تو سارے اختیارات یعنی زمین و آسمان کی ساری چابیاں امیر المومنین کے حوالے کی۔ آپ کہتے ہیں ستارہ اترا یا نہیں، میں کہتا ہوں آسمان کی بلندیاں جھک جاتی ہیں علی کے آگے۔ آپ ستارے کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، جو حقیقت میں ولی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اس کے پاس کائنات کے سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آئے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو شک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولی ہیں حقیقی معنوں میں۔ عزیزان گرامی، باب ولایت بہت وسیع ہے، میں اس کی باریکیوں میں نہیں جا سکتا، وقت بھی محدود ہے، اور رات کا حصہ، بڑا حصہ جو ہے قریب آتا جا رہا ہے، تو ہم گفتگو کو حقیقی مرکزی ولایت کی طرف لے آتے ہیں، جس کو آپ بارہا سنتے چلے آئے ہیں۔ لیکن تبرکن آپ سن لیجئے، کیونکہ نقطہ کمال جو ہے وہ ولایت امیر المومنین کا موقع ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ تکمیل ولایت کا نقطہ آخر کہ جہاں دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، جہاں ولایت کی تکمیل، ولایت کے اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، اتممت علیکم کا اعلان ہوا، اور دین نقطہ آخر پر پہنچا، وہ مقام کہ جہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ کتنی مرتبہ آپ نے آیت کو سنا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا، جبکہ نبی کریم سارے پیغامات پہنچا کے آ رہے ہیں۔ مقام عرفات میں نبی کریم نے گن گن کے بتایا کہ میں نے کتنے احکام تم تک پہنچا دیے، دیات کے احکام، میراث کے احکام، سارے احکام پہنچا دیے۔ اس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا، اعلان کا لفظ نہیں ہے بلکہ تم نے اگر یہ فعل انجام نہیں دیا تو گویا تم نے کار رسالت ہی کو انجام نہیں دیا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ کار رسالت کا اس فعل سے رشتہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو نماز کا ثواب تو ملے گا، روزے کا گناہ اپنی جگہ پر۔ اگر کوئی حج کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو حج کا ثواب تو ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ ایک عبادت کرتے ہیں، دوسری عبادت نہیں کرتے، کوئی ایک عبادت آپ سے چھوٹ جاتی ہے، تو کیا اس سے ساری عبادتوں پہ اثر پڑے گا کہ آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی؟
یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا تو گویا تم نے کار رسالت ہی کو انجام نہیں دیا۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں، یا اکثر یہ سمجھا گیا ہے کہ اس اعلان کی عظمت کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عظمت اتنی عظیم ہے، یہ اعلان اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ کی پوری محنت اکارت ہو جائے گی۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک شے ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ باریک شے ہے۔ وہ باریک بات یہ ہے کہ اس کار رسالت سے اس اعلان کا رابطہ جڑا ہوا ہے۔ اس رابطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ رابطہ سمجھ میں نہیں آئے گا، عظمت ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی اور ضرورت ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ اگر تم نے یہ فعل انجام نہیں دیا تو گویا کار رسالت ہی کو انجام نہیں دیا۔ کار رسالت میں نماز بھی ہے، کار رسالت میں روزہ بھی ہے، کار رسالت میں حج بھی ہے، کار رسالت میں زکوٰۃ بھی ہے، کار رسالت میں جہاد بھی ہے۔ یعنی اگر تم نے یہ فعل انجام نہیں دیا تو پھر تم نماز پڑھتے رہو گے، لیکن تمہاری نماز میں اشکال پیدا ہو جائے گا۔ تمہارے روزوں کی، تمہارے حج کو باندھ دیا گیا ہے ولایت سے۔ یعنی اس کار رسالت کو ولایت سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں ہے، جنہیں روزہ رکھنا نہیں ہے، جنہیں حج کرنا نہیں ہے، جنہیں زکوٰۃ دینی نہیں ہے، جنہیں جہاد کرنا نہیں ہے، جنہیں میراث تقسیم کرنا نہیں ہے، وہ ولایت کو مانے تو فائدہ کیا ہے؟ ولایت کو مانا کیا مانا میں مانا؟ اب کیا کریں گے ولایت؟ ولایت کا مفہوم کیا ہے کہ جس کے لیے اتنی شدت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری 23 سالہ زندگی پہ حرف آ جائے گا اگر تم نے یہ انجام نہیں دیا تو کچھ بھی انجام نہیں دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں۔ نبوت کا عہدہ بھی ہے، رسالت کا عہدہ بھی ہے، امامت کا عہدہ بھی ہے۔ نبوت اور رسالت کا عہدہ ختم ہو رہا ہے، لیکن سلسلہ امامت باقی رہنے والا ہے۔ غور فرمائیے گا، تھوڑی دیر یہ سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہوئے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ اس سے اہم مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی اسلام کا سب سے اہم ترین مسئلہ یہی مسئلہ ولایت ہے، جس کے سمجھے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے، ہمارا مذہب مکمل نہیں ہے۔ ولایت رکھتے ہوئے چراغ تلے اندھیرا ہو جائے گا۔ ولایت کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اکرم کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں لیکن سلسلہ امامت باقی رہنے والا ہے۔ یہ سلسلہ امامت باقی کیوں رہنے والا ہے؟ سلسلہ نبوت ختم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کیونکہ اب کوئی نیا پیغام آنے والا نہیں ہے، لہذا نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ نیا کوئی پیغام دیا جانے والا نہیں ہے، لہذا کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو قانون آیا ہے، یہ قانون بغیر مجری قانون کے رہے گا یا قانون کے لیے مجری قانون کی ضرورت ہے؟ یعنی قانون بغیر مجری قانون کے، مثال کے طور پر قانون آ جائے لیکن اگر قانون پر عمل نہ کیا جائے تو پھر قانون کا فائدہ کیا ہے؟ قانون پر اگر اجرا کرانے والا صحیح نہ ہو تو پھر قانون کا جیسے چاہے مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ قانون بغیر مجری قانون کے ہو جائے، قانون ہو لیکن منصف نہ ہو، قانون ہو لیکن جج نہ ہو، تو بغیر جج کے قانون کیا معنی رکھتا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قانون کا اعتبار مجری قانون کی وجہ سے ہے، اور سارے پیغام رسالت کا رابطہ جڑا ہوا ہے اس اعلان سے کہ اگر مجرم ملتا ہے قانون کو تو قانون کا اعتبار باقی رہے گا، لیکن اگر قانون بغیر مجری قانون کے رہے گا تو قانون کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ